موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصغرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى قل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظیمة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو منکرین بعث ہیں قیامت کا انکار کرنے والے آپ ان سے پوچھیں کہ ایما اشد خلقا ہم کہ تم ان سے تخلیق میں مخلوق میں بڑی چیز کیا ہے؟ تم یا آسمان بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ ام السماوات والارض وما بینہما آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں نے پیدا کیا ہے، یعنی ملائکہ پیدا کیے، شیاطین پیدا کیے، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، تو ان کا پیدا کرنا بڑا ہے یا تمہارا پیدا کرنا بڑا ہے؟ وقرأ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امن عددنا فإنه يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم فإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ امن خلقنا امن عددنا پڑھتے تھے، یہ بھی ایک قرات ہے. تو ہر انسان صاحب عقل یہ اقرار کرے گا کہ بھئی انسان سے آسمان بڑے، زمینیں بڑی، ملائکہ بڑے، جن بڑے. اور جب یہ بات یعنی حقیقت ہے، واضح ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی چیز ہے، اللہ نے تو بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، تو جب وہ ان بڑی چیزوں پہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ تم کیوں انکار کرتے ہو بات سے؟ وَهُمْ يُشَاهِدُونَ اور تم دیکھ بھی رہے ہو، زمین پہ چلتے ہو، آسمان تمہارے اوپر ہے. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تعالی خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانا بڑا ہے، انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے.
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون ثم بین انہم خلقوا من شیء ضعیف۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے ایک بڑی کمزور چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی ایک کمزور چیز سے پیدا کر کے تمہیں انسان بنایا، تمہیں قوت دی، تمہیں طاقت دی، تمہیں عقل دی، تمہیں فہم دی، حواس خمس دی، تو اگر وہ پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں دوبارہ بنانے پہ کیوں قادر نہیں؟ تمہیں اشکال کیا ہے؟ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ فرماتی انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے چپکتے ہوئے گارے سے۔ تو یا تو مراد یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، یا مراد یہ ہے کہ ساری مخلوق کا اصل جو ہے وہ مٹی ہے، کیونکہ انسان کا جو مادہ منوی ہے وہ بھی تو خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون غذا سے اور غذا مٹی سے۔ قال مجاہد وسعید بن جبیر والضحاک هو الجید الذی يلتذق بعضه ببعض۔ تین لازب کا معنی چپکنے والی، یعنی وہ چیز جو ایک دوسرے کو چپکتی ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکرم هو الذی الجید، یعنی چپکنے والی۔ وقال قدر هو الذی يلصق باليد، جو ہاتھ کو چمٹ جائے۔ وقوله عز وجل بل عجبت ويسخرون، بل عجبت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تکذیب هؤلاء المنکرین للبعث وانت موقن مصدق بما اخبر اللہ تعالی من الامر العجیب وعیادۃ الاجسام بعد فنائها وهم بخلاف امرك من شدت تکذیبهم یسخرون مما تقول لهم من ذلك۔ اللہ نے خطاب فرمایا کہ میرے مدنی رحمت دو عالم، بل عجبتا، آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ منکرین ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جو اللہ ایک عالم پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر۔ بلکہ نعوذ باللہ دیکھا جائے تو ایک چیز کا دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تمہیں بنا دیا ہے تو دوبارہ بنانے پہ اس کے لیے کیا اشکال ہے؟ وَأَنْتَ مُوقِنٌ، اور آپ کو یقین ہے اور آپ تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان اجسام کو فنا کرنے کے بعد پیدا کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ تو تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیوں انکار کرتے ہیں، وہ الٹا اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ قال قتادہ عجب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسخر ضلال بنی آدم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ تعجب میں ہیں اور جو گمراہ ہیں بنی آدم کی اولاد وہ مسخرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً نَّيْ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى ذَلِكَ، جب یہ کوئی نشانی کھلی دیکھتے ہیں تو الٹا مذاق کرتے ہیں۔ قال مجاہد وقتادہ یستہزئون وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اے ان ھذا الذی جئت به الا سحر مبین۔ اور جب پیغمبر کوئی آیت لاتے ہیں، کوئی معجزہ دکھلاتے ہیں تو یہ بدبخت کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ يَسْتَبْعِدُونَ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُونَ بِهِ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم ختم ہو جائیں گے تو کہتے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہمارے باپ دادا جو ہزاروں سال گزر گئے پہلے وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ فرما دیں قل نعم۔ اب کیوں آگے آگے بیٹھ گئے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے نقصان کیا ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آدمی کو تہذیب ہونی چاہیے کہ بھئی جو پہلے آیا ہے وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آیا بعد میں بیٹھے گا۔
قل نعم وانتم داخلون اے قل لهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم تبعثون یوم القیامت بعد ما تسیرون ترابا وعظاما وانتم داخلون اے حقیرون تحت القدرت العظیمہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلا دیں اور ان کو کھول کے فرما دیں کہ تبعثون یوم القیامہ، ہاں اٹھو گے تم قیامت کے دن. جب تم مٹی ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں باقی ہو جائیں گی. وانتم داخلون، تم تو ایک حقیر مخلوق ہو اللہ کے سامنے. اللہ کی تو قدرت ہے، وہ ان آسمانوں کو فنا کر دیں گے پھر آسمان بنا دیں گے، زمینوں کو فنا کر دیں گے پھر اور زمینیں پیدا کر دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں. یاد رکھو اصل مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک اتنا بڑا حرم بنانا، پھر اس کو توڑنا، پھر دوبارہ بنانا ایک بڑا مسئلہ. تو اتنے بڑے آسمان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، زمینیں پیدا کی ہیں، جنات پیدا کیے ہیں، ملائکہ پیدا کیے ہیں، ان کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے بنایا جائے اور کیوں بنایا جائے گا؟ بس بنایا ہے، ختم کر دیا، ختم ہو گئی. تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے کسی چیز کے مٹ جانے کے بعد دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے، تو شاید اللہ کے لیے بھی مشکل ہے کہ ہم مر جائیں گے. کوئی کہیں دفن ہو گیا، کوئی کہیں دفن ہو گیا، کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کوئی آگ میں زندہ جل گیا، کوئی کریش ہو کے ریزہ ریزہ ہو گیا، کوئی بم کا شکار ہو گیا. تو اب یہ پرزے اڑ گئے، یعنی اس کا جسد جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. لوگ ٹکڑے ڈھونڈتے ہیں، کوئی ٹکڑا وہاں ہے وہاں ہے، یہ دوبارہ کیسے اٹھے گا اور کیسے جوڑا جائے گا؟ تو ان کو مشکل یہ پڑتی ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے شاید نعوذ باللہ خدا بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کی قوت جو ہے وہ بڑی ناقص ہے، انسان کا علم جو ہے وہ بڑا ناقص ہے، انسان کی فہم جو ہے وہ بڑی ناقص ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ تو کامل القدرت ہیں اور علم محیط کے مالک ہیں. کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. بکل شیء علیم، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ. تو جس کی یہ شان ہو اور پھر جس کے حکم سے چیز بن جائے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کوئی آسمانوں کا میٹیریل خریدیں گے؟ مشکل ہو جائے گی، میٹیریل مہنگا ہوگا، ملے گا خدا جانے نہیں ملے گا. ان کو تو یہی تکلیف ہے نا. وہاں تو بس ارادہ کرنے کی دیر ہے، حکم دیا ہو جا ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. حکم دیا ہو جا بس ہو گیا. اس کے اللہ نے دنیا میں نمونے دکھلا دیے کہ کسی بندے کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس پہ غور کریں کہ قوم عاد جو ہے وہ تمام اقوام میں ایک بڑی معروف اور بڑی قوت والی اور بڑی طاقت والی قوم. یعنی وہ ایسی قومیں ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد. ایسی قوم پہلے پیدا ہی نہیں ہوئی. اتنی طاقت والے، قوت والے کہ جو پتھر آپ اگر 50 آدمی مل کے نہ اٹھا سکے ان کا ایک آدمی اٹھا لے. اتنی قوت والی قوم. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے
اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا کہ اب یہ ہر سرکشی میں بڑھ گئے ہیں. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. اب انہوں نے دنیا میں فساد پھیلانا شروع کر دیا ہے. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی فساد کا ذریعہ بنے پھر اس کو کاٹ دیا جاتا. آپ دیکھتے ہیں نا کوئی زخم ہو جائے, ڈاکٹر کوشش کریں گے, مرہم لگائیں گے, نہیں ٹھیک ہوا آپریشن کریں گے, اس کے اندر دوائیں بھریں گے, پٹی بھریں گے, باندھیں گے, جوڑیں گے, نہیں ٹھیک ہوا کہیں گے جی بس اب یہ گینگرین ہو گیا ہے, اب اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ بڑھتا چلا جائے گا, لہذا کاٹنا پڑے گا. تو اللہ کا بھی ایک نظام ہے کہ جب تک قومیں ہدایت کے قابل ہوتی ہیں ہدایت بھیجتے ہیں, پیغمبر بھیجتے ہیں, کتابیں بھیجتے ہیں, علماء بھیجتے ہیں, اور جب قومیں سرکشی میں بڑھ جائیں اور اللہ کے انکار میں بڑھ جائیں, اللہ کے باغی بن جائیں, انبیاء کے گستاخ بن جائیں, تو کبھی کبھی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ پکڑ لیتے ہیں, ورنہ اصل سزا جو ہے وہ قیامت میں. اللہ نے حکم دیا ہوا کو, ایک خاص ہوا بھیجی گئی, اور وہ ہوا اتنی تیز تھی اور اتنی ٹھنڈی تھی اور اتنی قوت اور طاقت والی تھی کہ جب وہ ہوا تیز چلی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہوا بڑی تیز معلوم ہوتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں, ایک دوسرے کو رسیاں باندھ دیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ رسے باندھ دیتے ہیں, پھر ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی. اللہ نے حکم دیا ہوا کو, اور ہوا پورے 7 لیال و 8 ایام 8 دن برابر چلتی رہی. اور اس ہوا کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنی قوت پہ نہ دیں, ان کو اٹھاؤ زمین سے. تو ہوا ان کو ایسے زمین سے اٹھا کے اوپر لے جاتی اور پھر پٹخ دیتی کہ ان کا گردن کا حصہ جو ہے ٹوٹ جاتا. اور اللہ فرماتے وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. وہ زمین میں ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں, چونکہ لمبا قد تھا. فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, کوئی ان کا ایک بندہ بھی بچ گیا. اسی طرح اللہ نے جب فرعون اپنی قوتوں سے بڑھ گیا, حد حدود سے نکل گیا, انسانیت سے نکل گیا اور نعوذ باللہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ گیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا پانی کو سارا پورے کا پورا فرعون بوال لشکر کے غرق ہو گیا. اور اللہ نے اس کی لاش کو لے کے باہر پھینک دیا تاکہ قیامت تک عبرت کا نمونہ بنے. کیوں ڈوب گیا, چلا گیا, کوئی کہیں گے پتہ نہیں جی ڈوبا نہیں ڈوبا. آج بھی اس کی لاش, آج بھی وہ پتھر کی شکل میں موجود ہے دنیا میں. اللہ کبھی کبھی اپنے کمال قدرت دکھلا دیتے ہیں کہ میں جو چاہوں کر دوں. ہوا سے زندگی ہے لیکن ہوا کو تیری موت بنانے پہ قادر. پانی زندگی کا ذریعہ ہے لیکن پانی کو میں تیرے غرق کرنے پہ قادر ہوں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس بات پہ قادر ہوں تو وہاں مجھے تو خرچ نہیں کرنا, مجھے تو کوئی مٹیریل جمع نہیں کرنا ہے, مجھے تو تمہارے ہڈیاں جوڑنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ سرجن بلانے پڑیں گے, پھر ہڈیوں کے مرافق ہوں, پھر ان میں راڈ ڈالیں گے, پھر ان میں اسکرو ٹائٹ کریں گے. نہیں, تو میں نے تو حکم دینا ہے, ہو جا بس. اور وہ بھی میں نے ملائکہ کو پہلے سے ڈپٹی لگا رکھی ہے کہ اسرافیل جو ہے وہ سور پہ کھڑا ہے اور اس نے اپنا منہ بھی رکھا ہوا ہے پھونک مارنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ واضی فاہ, اپنا اس نے گویا منہ پہ بھی اتنی دیر بھی نہ ہو اللہ کے حکم میں. رافع بصرہ الی السماء, اور آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے انتظار میں ہے کہ متی یؤمر ینفخ, کب حکم ہوتا ہے. جب حکم ہو تو اتنی دیر بھی نہ ہو جائے کہ میں منہ رکھوں, پہلے میں تیار کھڑا ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بدبخت, ان کو پتہ نہیں تکلیف کیا ہے,
انما ہی زجرۃ واحدہ، اور ہم نے حکم دینا ہے، سور پھونکا گیا، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، یہ بھاگتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے میدان حشر کی طرف۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو جو دھوکہ لگا وہ اسی بات کا کہ بھئی ہم جو نہیں کر سکتے، ہم 10 آدمی مل کے بھی نہیں کر سکتے، 50 مل کے بھی نہیں کر سکتے، سارے مکے والے مل کے بھی ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، اللہ دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا میں تو پہلے بنانے پہ بھی قادر ہوں اور اب بنانے پر بھی قادر ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلٌّ نَتَوْهُ دَاخِرِينَ، جب حکم ہوگا تو سب ذلیل ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ جیسے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ آج میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، یہ جہنم میں ایسے داخل ہوں گے کہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم قال جلت عظمته فانما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أحوال يوم القيامة والله أعلم۔ اللہ صرف ایک دفعہ حکم دیں گے کہ نکلو زمینوں سے باہر آؤ، أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قیام بین یدیہ، اب سب قبروں سے نکل کے میدان محشر میں اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، قیامت کے احوال کو دیکھیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم حکم دیں گے، اسرافیل سور پھونکیں گے، جو چیز بھی زندہ ہے سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور ہر آدمی اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن جبریل بھی ہوگا، فرشتے بھی صف باندھے ادب سے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بولے گا بھی نہیں مگر وہ جس کو اللہ اجازت دیں گے بولنے کی، اجازت بھی دیں گے اور بولے گا بھی ٹھیک ٹھیک، اسی کے حق میں بولے گا جس کے حق میں اجازت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہر حال میں آنا ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، کہ قیامت آنی ہے جس میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ کھڑا کریں گے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں۔ فرمایا وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة إنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا فإذا آينوا أحوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم۔ اللہ خبر دیتی ہیں کہ کافر جب قیامت کے دن دوبارہ زندے ہوں گے، اب اپنے نفسوں کو ملامت کریں گے اور اپنے آپ سے کہیں گے کہ ہائے ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے قیامت کا انکار کیا، ہم نے آخرت کا انکار کیا۔ فَإِذَا آیَنُوا، جب مشاہدہ کریں گے، اپنے آنکھوں سے جہنم دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، اب بڑا دل میں ندامت ہوگی،
لیکن اس دن نہ ندامت کا کوئی فائدہ، نہ توبہ کا کوئی فائدہ، نہ استغفار کا کوئی فائدہ۔ اور یہ بات اپنے آپ سے کہیں، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہیں گے ہائے ہلاکت ہمارے لیے، ھذا یوم الدین، یہ تو آ گیا جزا والا دن، یہ تو بدلے والا دن آ گیا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں تقول لهم الملائکۃ والمؤمنون، اللہ کے فرشتے اور مومن ان کو کہیں گے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ملائکہ بھی کہیں گے، ایمان والے بھی کہیں گے بدبختو آ گیا فیصلے کا دن، آج سب کھڑے کھوٹے الگ ہو جائیں گے، تم انکار کرتے تھے، آج فیصلے کا دن آ گیا ہے۔ وَهَذَا يُقَالُ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَائِكَةَ أَن تَمَيَّزَ الْكُفَّارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَوْقِفِ مَحْشَرِهِمْ وَمَنْشَرِهِمْ، ان کو بطور توبیخ کے کہا جائے گا، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو ان تمیز الکفار، اب کافروں کو علیحدہ کر دو، مومنین سے علیحدہ کر دو، معاشرہم و منشرہم، ولہذا قال تعالی احشروا الذین ظلموا وازواجہم، قال النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یعنی بازواجہم اشباہہم وامثالہم، اللہ حکم دیں گے کہ ان کافروں کو اور ان کے جو امثال ہیں، اشباہ ہیں، اول زمانے سے لے کر آخر تک سب کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ وقد قال ابن عباس وسعید بن جبیر وإكرمة مجاہد وسدی ابو صالح وابو العالیہ زید وقال سفیان الثوری سماعا عمر بن بشیر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم قال اخوانہم، اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو کہ جتنے کافر ہیں سب بھائی بھائی ہیں، ان کو الگ کر دو مسلمانوں سے۔ وقال شریکا سماعا عمر قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول احشروا الذین ظلموا وازواجہم قال اشباہہم یعنی یجیء اصحاب الزنا مع اصحاب الزنا واصحاب الربا مع اصحاب الربا واصحاب الخمر مع اصحاب الخمر، پھر اللہ حکم دیں گے کہ زانیوں کو علیحدہ کر دو، اور حکم دیں گے کہ سود خوروں کو علیحدہ کر دو، حکم دیں گے کہ شرابیوں کو علیحدہ کر دو۔ وقال خصیف بن مقسم باز رضی اللہ عنہما ازواجہم نساءہم، یعنی وہ اور ان کی عورتیں، لیکن یہ قول جو ہے غریب ضعیف ہے۔ والمعروف عنہ الاول کما رواہ مجاہد وسعید بن جبیر عنہ ازواجہم قرناہم، ان جیسے جتنے کافر ہوں گے ان سب کو الگ الگ کیا جائے گا۔ وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے اللہ ان کو بھی حاضر کریں گے میدان میں۔ اے من الاصنام والانداد تحشر معهم فی اماکنہم، وہ جہاں ہوں گے وہیں ان کے بتوں کو بھی لایا جائے گا۔ وقولہ تبارک و تعالی فہدوہم الی صراط الجحیم، اور اس کے بعد اللہ حکم دے گے کہ ان کافروں کو اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے سب کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرماتے ہیں ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اور قیامت والے دن اللہ ان کو الٹا چلائیں گے، سر کے بل چلائیں گے، اندھا کر دیں گے، بہرا کر دیں گے، اور ان کو جناب گنگا کر دیں گے۔ ثم مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جیسے جہنم کی آگ میں ذرا کمی ہوگی تو اور بھڑکا دی جائے گی۔ وقولہ تبارک و تعالی وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان سے پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اے کفیہم حتی یسرون اعمالہم واقوالہم التی صدرتنہم فی الدار الدنیا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا آج ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کما قال الضحاک بن باذن احبسوہم انہم محاسبون، ان کو روکا جائے گا پھر حساب ہوگا ایک ایک عمل کا۔ وقال ربی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا النفیلی قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت لین یحدث بشر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما داع دعا الى شیء کان موقوفا معه الى یوم القیامۃ لا یغادرہ ولا یفارق من رجلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے ایما داعٍ دعا الی شیء، جس بندے نے دین کے علاوہ کسی بدعت کی طرف دعوت دی تھی، اللہ کرے آج ان کو بھی حاضر کرو اس کے ساتھ، جو لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے تھے، بدعات کی دعوت دیتے تھے، اہوا کی دعوت دیتے تھے، وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا، لا یغادر، نہ تو اس کو چھوڑے گا اور نہ علیحدہ ہوگا، ان دعا رجلا، اگر بندہ بندے کو پکارے گا وہ بھی موجود ہوگا، وقفوهم انہم مسئولون۔ ورواه الترمذي من حديث ليس بن سليم ورواه ابن جرير بن ابراهيم بن موت بن ليس عن رجل رضي الله تعالى عنه مرفوعا وقال عبد الله بن مبارك سمعت عثمان بن زائدة يقول ان اول ما يسأل الرجل ساعه، قیامت والے دن ہر بندے سے سوال ہوگا کہ تیرے دوست کون ہیں، تیرے جلساء کون ہیں، اس لیے اچھے دوست اختیار کیا کرو۔ ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ، پھر ان کو بطور زجر کہا جائے گا ما لكم لا تناصرون، کہاں ہیں تمہارے دوست، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، کہاں ہیں تمہارے مشکل کشا حاجت روا، آج تمہیں کیوں نہیں چھڑواتے، بلاؤ ان کو حاضر کرو۔ کما زعمتم انکم جمیع منتصر، جیسے تمہارا گمان تھا کہ ہماری مدد کی جائے گی، بل هم اليوم مستسلمون، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تو ان کا حال یہ ہوگا، منقادون لامر اللہ، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، لا یخالفونہ ولا یحیدون عنہ، اللہ کے حکم سے اب جناب ذرا سا بھی اعراض نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے یا اللہ ہم آپ کے ہر حکم پہ تابع ہیں، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یاد رکھو قیامت والے دن نہ ندامت کام آئے گی اور نہ توبہ کام آئے گی، توبہ بھی دنیا میں ہے اور ندامت بھی دنیا میں ہے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پہلے توبہ نصیب فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نشے کی حالت میں امامت کرائی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ شراب جو ہے وہ ابتدائے اسلام پہلے جاہلیت میں چلی آ رہی تھی، اسلام آ گیا پھر بھی چل رہی تھی۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو اللہ نے شرک سے بچایا، بت پرستی سے بچایا، کسی بت کو سجدہ کرنے سے بچایا۔ ان میں حضرت علی بھی ہیں، چونکہ یہ تو بالکل چھوٹے تھے اور حضور کی تربیت میں آ گئے۔ ان کا اسلام جو ہے یہ تو بچے تھے جب اسلام لائے، اور ابھی طالب کی بعد ان کی تربیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات کہنا جو ہے کہ آپ نشے میں تھے اور نماز پڑھا رہے تھے، بالکل غلط بات۔ بہرحال پھر احکام آہستہ آہستہ اترے۔ پہلے حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیں قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن اس کے نفع سے گناہ زیادہ۔ پھر حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ پتہ نہیں میرے منہ سے کیا لفظ نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر بچ گئے کہ بھئی اب اگر میں نے عصر کو پی لیا تو پھر مغرب عشاء کیسے پڑھوں گا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بین لنا، اللہم بین لنا، اللہم بین لنا، یا اللہ واضح حکم نازل فرما. کیونکہ شراب ہو یا دنیا کا کوئی نشہ ہو، یہ ایسی لعنت ہے کہ جیسے عقل چلا جائے تو پھر باقی کیا رہ گیا. پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ جب آدمی کا عقل نہ ہو تو اس کا بیٹی اور بہن اور بیوی میں کیسے فرق کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح حکم بیان فرما دیا کہ یہ پلید ہے، اور حکم دیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو کہ نہیں؟ صاحب نے کہا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے. تو شراب حرام ہو گئی. ایسا کوئی واقعہ کسی روایت میں نہیں گزرا کہ حضرت علی نے کبھی نشے میں نماز پڑھائی ہو، اللہ معاف کرے. کہتے جی کہ حرم میں جگہ نہ ہو، مثلاً حرم بھرا ہوا ہے اور ہم دور سے آ رہے ہیں اور جماعت کے جانے کا خدشہ ہے، تو اگر ہم اللہ کے حرم کے باہر صحن میں یا یہ جو سامنے محل ہیں، مکان ہیں، ان کے صحن میں کھڑے ہو جائیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں نماز ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ صفیں نظر آئیں کہ بھئی یہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. اگر صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی قبل وقت آئے اور جتنا اللہ کے کعبے کے قریب ہو اور جتنا صفیں متواصل ہوں ان میں زیادہ ثواب. میرا بھائی جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے عمرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. حرم میں ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہوتا ہے، تو عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں. یہ اصل میں لوگوں کے دماغ میں ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے. مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ میں نہیں آنا چاہیے. یعنی جیسے ہمارے ملک میں مثلا جنازہ ہے، جنازہ گاہ ہے، مرد تو آئیں گے لیکن عورتیں نہ آئیں. لیکن اگر عورت پہلے سے حرم میں موجود ہے اور فرض نماز پڑھ رہی ہے تو جنازہ کیوں نہ پڑھے بھائی؟ یعنی ثواب سے محروم ہو جائے تو پہلے سے موجود ہے، بیٹھی ہے. وہ جنازے کے لیے تو نہیں آئی ہے، وہ تو طواف کے لیے یا عمرے کے لیے یا نماز کے لیے آئی ہے. اب نماز ہو گئی، جنازہ کھڑا ہو گیا، جنازہ بھی پڑھے گی. بہرحال اگر عورت مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے فرض نماز بھی اپنے ہوٹل میں یا مکان میں ادا کرے تو بالکل ان کے لیے بہتر ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن ان کو اللہ کے حرم سے بھی آپ نہیں منع کر سکتے. اور پھر انسان زندگی میں ایک 8 دن کے لیے آیا ہے، وہ 8 دن بھی اب آپ اس کو ہوٹل میں بٹھا دیں تو وہ کیا کرے؟ ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی نماز گھر میں افضل ہے. بیوتہن خیر لہن. لیکن اگر وہ نماز کے لیے آنا چاہے تو لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے. صرف ان کو ہدایت کریں کہ وہ باحیا بن کے آئے، پردے میں آئے، شرافت سے آئے، فتنہ بن کے نہ آئے، اپنے حسن اور میک اپ کی نمائش کرنے کے لیے نہ آئے، اپنے بدن کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ آئے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، نہ کہ اللہ کا غضب خریدنے کے لیے آئے. آئے اور الگ بیٹھے اور الگ صفیں بنائے اور عورتیں عورتوں میں بیٹھے، مردوں کے آگے نہ آئے. کہتے جی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مزار کہاں ہیں؟ اللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہے. کسی صحیح روایت میں ذکر نہیں آتا ہے.
حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ وہ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے الخلیل، وہاں انبیاء دفن ہیں اور آپ بھی وہاں دفن ہیں. اور حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکے میں دفن ہیں. باقی یہ کہنا کہ وہ حتیم کے اندر دفن ہیں، میزاب رحمت کے نیچے دفن ہیں، یہ ساری روایات غلط ہیں، جھوٹ ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور اوپر چلنے کا حکم دیتے. حضور نے تو منع فرمایا ہے کہ قبر پر جوتا نہ رکھو، قبر پہ پاؤں نہ رکھو، قبر پر نہ چلو، قبر سے ٹیک بھی نہ لگاؤ، قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو. تو اگر ان کی قبریں ایسے ہوتی تو اللہ کا نبی حکم دیتے کہ اوپر نمازیں بھی پڑھو اور اوپر چلتے بھی رہو اور رخ کر کے نمازیں بھی پڑھتے رہو. یہ تو من گھڑت روایات ہوتی ہیں. لفظ آ جاتا ہے کعبے کا، لفظ آ جاتا ہے حرم کا، لوگ سمجھتے ہیں حرم کے اندر ہے. مانا یہ ہے کہ مکے کے اندر ہے، سارا مکہ حرم ہے. میں انڈیا سے آیا تھا دمام سے مجھے کمپنی نے ٹرانسفر کر دیا کام کے لیے، میں مکہ آ گیا. بہرحال آپ چونکہ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، اپنے کام پہ ہیں، آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ پہ دم نہیں پڑے گی، لیکن آپ محروم تو ہو گئے نا عمرے سے. جب دمام سے آ رہے تھے طائف سے احرام باندھ نے دیکھا 1 گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے ڈیوٹی کرتے. بہرحال اب آپ کو دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں مکے میں رہتے ہوئے تو لازماً حد حرم سے باہر جائیں، چاہے مسجد عائشہ جائیں، چاہے رانا جائیں، عرفات جائیں، جہاں بھی جائیں. کہتے ہیں جی کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے جو ساتھ لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارا کھانا اکٹھا ہوتا ہے، اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. مجبوری ہے، کمپنی کا کھانا ہے، میس میں وہاں کافر بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، اپنا بھی ہوگا، پرایا بھی ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کھانا تو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کھا سکتا ہے. اگر ایک مرد ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی میں انجیکشن کے ذریعے مادہ ڈال کے اولاد پیدا کرے، وہ زنا ہے، حرام ہے، اس کی اولاد تو نہیں ہے. وہ اس کی وارث کیسے بنے گی؟ وارث وہ ہے جو اس کے صلب کا بیٹا ہو، اس کے نطفے سے پیدا ہو. یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کا نطفہ لے کے بیوی کے رحم میں ڈال دو، وہ تو زنا ہے اور اولاد حرام کی ہے، وہ تو زنا ہے، وہ تو تمہاری جائیداد کے وارث نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی ہے، اپنی جائیداد کسی کار خیر میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، مسجد میں لگا دو، کسی اچھے ہسپتال جو خیراتی چل رہے ہیں ان میں لگا دیں. احرام کی چادروں کا زمزم میں دھونا کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے بات. اگر میرا بھائی یہ دین ہوتا تو صحابہ نہ دھو رہے تھے، بولا ان کے لیے کیا مشکل تھی. بہرحال میں نے بیوی کے پیسے مہر کے خرچ کر لیے اس کی اجازت سے. بعد میں ہمارا جھگڑا ہو گیا، اب عورت نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری کمائی سے میں سونا لینا میرے لیے حرام ہے. وہ نہیں حرام ہوتا، تم دو اس کو واپس کرو، تو اس کا پیسہ ہے نا، تمہاری کمائی کہاں ہے؟ اور تم اس کے پیسے کھا گئے ہو، کمائی تمہاری ہے، اس کو بالکل دیں. اس کے کہنے سے کوئی حرام شرام نہیں ہوتا، وہ مجبور ہے. غصے میں اس نے کہہ دیا تو تم مزید کھانا چاہتے ہو کہ جو جان چھوٹ گئی حرام ہو گیا.
اگر ہم مکے میں رہتے ہوئے دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو۔ جدہ جا سکتے ہیں، مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، جیرانہ جا سکتے ہیں، عرفات جو ہے وہ بھی حد حرم سے باہر ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں، یعنی جہاں آسانی ہو وہاں جا کے احرام باندھیں، عمرہ کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں داڑھی جو ہے وہ مٹھی کے برابر ہو، کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی حکم کرے پکڑ لو اس کو، اور نبی نے حکم کیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ اب ہم کتنا بڑھائیں تو دوسری حدیث میں ہے کہ حضور کی داڑھی سینے پہ تھی، تو اس سے فقہا نے اندازہ کیا ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونا ضروری ہے۔ مسجد حرام میں جماعت، اس میں کوئی شک ہے اللہ کے بندے؟ سارے حرم میں 1 لاکھ ملے گا، لیکن جب تم کعبے شریف میں آگے نماز پڑھو گے، جتنا کعبے کے قریب آؤ گے جتنی جماعت بڑی ہوتی جائے گی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے حضور نے فرمایا نا کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو تو 25 درجے بڑھ جاتا ہے، اور اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھو تو 27 درجے بڑھ جاتا ہے، اور جب تم کعبے میں آگے پڑھو گے وہ تو کئی لاکھ ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد احناف کے نزدیک نماز نہ پڑھے، طواف کی بھی نہ پڑھے، نفل بھی نہ پڑھے، اور اگر طواف کرے تو بعد میں پڑھے، چونکہ وہ ایک حدیث مبارک ہے جس پہ عمل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے کہ اگر طواف کر لیں، وہ کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ اصل میں اگر اللہ عقل دے نا جی تو کوئی جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ، کہ اگر آپ نے مثلاً عصر کو طواف کیا، اب آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب کی نماز بھی حرم پڑھوں گا، تو نہ پڑھیں 2 رکعت، مغرب کی نماز پڑھ کے 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ کوئی اختلاف بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قافلہ تیار کھڑا ہے، گاڑی تیار کھڑی ہے، ساتھی بیٹھ گئے ہیں، پڑھ کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ، یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر ایک مجلس میں کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، احناف کے نزدیک وہ 3 شمار ہوتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے اہم معاملات میں دارالافتاء سے جا کے فتویٰ حاصل کرے۔ حالت حیض میں عورت نہ حرم میں آ سکتی ہے نہ مسجد میں آ سکتی ہے، کوئی ارکان ادا نہیں کر سکتی، دعا مانگے، اللہ کا ذکر کرے۔ لڑکے نے نکاح کیا ہے، اب بیوی چاہتی ہے کہ نکاح ختم ہو، یا تو وہ جا کے خلو کرے باقاعدہ کورٹ میں، خلو کرنے کا اس کو حق ہے، لیکن خلو میں ثابت کرے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، کیوں میں نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں، ورنہ نکاح جو ہے اس کی طلاق جو ہے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارے یہاں بھی رشتہ دار ہیں جو بہت زیادہ جادو شادو کرتی ہے، تو اللہ کا قہر ہوگا اس پہ، اور کیا ہوگا، چونکہ جادو کرنا اور جادو سیکھنا اور جادو پڑھنا جو ہے وہ کفر ہے۔ حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ کافر بننا چاہتی ہے، جہنم میں جلنا چاہتی ہے، تو کوئی بات نہیں، تم سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو،
سورت بقرہ کی تلاوت کرو، آیت الکرسی کی تلاوت کرو، خواتین سورت البقرہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ گھر میں سارا خاندان پڑھ کے دم کرو، انشاءاللہ سب شیطان ویتان جو ہے بھاگ جائیں گے، سحر وحر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں آیت ہے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس کو بھی زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ سب جادو ختم ہو جائے گا۔ جادو سیکھنا کرنا سب کفر ہے۔ بھائی اگر خامد اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، طلاق نہیں دینا چاہتا، بڑی اچھی بات ہے، گناہ کے کیا منع؟ بیوی کہہ دے تو بس اس کے کہنے پہ، اگر عورتوں کے کہنے پہ طلاقیں دینی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو 90% لوگ کل یتیم نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے تو اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں ہونا انشاءاللہ جناب، جب بھی آپ گھر جائیں گے ایک طلاق پکڑوا دے گی آپ کو۔ جو رشتہ دار ہمارے فوت ہو گئے، احناف کے نزدیک جائز ہے کہ آپ عمرہ کریں، اپنے لیے ان کو ثواب دیں، اللہ ثواب دیں گے۔ بہرحال خانقاہی جو سلسلہ ہے نا، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی، باقی ذکر کرو، لاکھ دفعہ کرو، ذکر سے کس نے منع کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک ذکر تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کی حد کوئی نہیں، نمازیں دن میں 5 ہیں، روزے مہینہ 1 مہینہ ہے، لیکن ذکر کی تو کوئی حد نہیں نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لسانوں کا رطب بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ عورت نے احرام کے لیے اہتمام کیا تھا، لیکن ہوا کے زور سے کبھی کبھی کپڑا منہ کو لگتا رہا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ حالت احرام میں سو گیا اور میرے پاؤں پہ کمبل آ گیا، کچھ نہیں ہوتا، پاؤں ڈھانکنے کا تو کوئی حکم نہیں ہوتا کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالو، یہ کہاں ہے کہ پاؤں پہ بھی نہ ڈالو۔ میرا بھتیجا جو ہے وہ کم بولتا ہے، کم سنتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے اور سب بیماریاں دور فرما دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ میں انٹرنیٹ پر غیر مسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ پہلے جہاں رہتے ہو کسی عالم دین کو مل کر دعوت دینے کا طریقہ سیکھو، پھر وہ کتابیں پڑھو، پھر اس طریقے سے دعوت اسلام پیش کرو، کیونکہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن کبھی آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور کافر تمہیں سوالات میں الجھا دیں تو تم خود پریشان ہو جاؤ گے اور لوگ سمجھیں گے دیکھو جی مسلمان جواب نہیں دے سکتے۔ اب ان کو کیا پتا، یہ تو غریب شوق کا مارا ہوا ہے، مولوی تو ہے نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اصول ہوتا ہے کہ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہوں، یہ نہیں کہ دیوار سے پھلانگ کے اندر آ جاؤ اور کہو جی میرا ارادہ تو بڑا نیک تھا، میں تو آپ کو نماز کے لیے جگانے آ رہا تھا، اگلے پکڑ کے ڈنڈا مار کے سر توڑ دے، کہ ہمارے گھر میں آئے ہو، دیوار پھلانگ کے نماز کے لیے جگایا جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بریلویوں سے ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، جوش آ گیا جناب، ان سے مناظرہ شروع کر دیا، چیلنج دے دیا۔ اچھا، وہ بریلویوں نے جو مناظر بھیجا وہ بڑا تجربے کار مناظر تھا، یہ مولوی صاحب تو جوش میں تھے، نہ صرف توحید کا جوش تو تھا لیکن طریقہ نہیں جانتے۔ اب مناظرے میں جب گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ شکست کھا گئے، لوگوں نے الٹا نعرے مارے اور وہ ان کی واہ واہ ہو گئی اور اہل توحید شرمندہ ہو گئے، کیونکہ ایک علم ہے میرا بھائی، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن مناظرہ کرنا نہیں جانتے،
اچھا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے ہیں لیکن مناظرے کے ماہر ہوتے ہیں. ہمارے اپنے بزرگ تھے مولوی لال حسین اختر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. انہوں نے کوئی باقاعدہ علم نہیں پڑھا تھا، پہلے رہے بھی قادیانیت کے چکر میں، بعد میں اللہ نے ان کو دی. اتنا عظیم مناظر تھا کہ قادیانیوں کا بڑے سے بڑا مناظر بھی ان کے سامنے پانی نہیں بھر سکتا تھا، 15 منٹ میں بھاگ جاتا تھا. اچھا وہ بھی جانتے بھی تھے، وہ قادیانی مناظر جو تھے نا، جانتے تھے کہ مولوی صاحب عالم تو ہے نہیں، اس لیے وہ زور لگاتے تھے کہ مولانا یہ عبارت تو پڑھیں نا، آپ عبارت پڑھیں بخاری شریف کی. پتہ تھا ان کو کہ عبارت تو بغیر پڑھ نہیں سکتا، عالم تو ہے نہیں. تو جناب ماشاءاللہ ہو کہتے یار عبارت پڑھنے کا جب موقع آئے گا میں تمہیں پڑھ کے سناؤں گا، پہلے میری بات کا تو جواب دو نا. ایسے ان کو ٹال دیتے اور مناظرہ بھی جیت جاتے تھے کیونکہ مناظر تھے ماشاءاللہ. بعد میں تو خیر عالم بن گئے، یہ ان کے ابتدائی دور کی باتیں ہیں، بعد میں تو ماشاءاللہ انہوں نے علم حاصل کر لیا. تو اس لیے میرا بھائی آپ دین کی دعوت ضرور دیں، اسلام کی دعوت ضرور دیں، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پہ آئیں اور جدید طریقے کے ساتھ کفر کا مقابلہ کریں، لیکن کسی عالم کی صحبت میں آ کر اپنا عقل نہ لڑانا، ورنہ کہیں پھنس جاؤ گے، الٹا اسلام کو بدنام کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجمعين 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 أجمعين